مسلمان عورت کا غیر مسلم مرد سے شادی کرنا، غیر مسلم کے ساتھ شادی کر لیتی ہے تو نہیں، مسلمان عورت جب غیر مسلم مرد سے شادی کرتی ہے تو نکاح شریعت میں آج ہمیں بتائیں گے مفتی طارق مسعود صاحب، عیسائی لڑکی یا ہندو لڑکی سے ہم بستری کرنا، اسے شادی کرنا کیا جائز ہے یا نہیں؟ آج ہمیں بتائیں گے مفتی طارق مسعود صاحب اس ویڈیو میں، اور طلاق والے زیور اور کپڑوں کا کیا حکم ہے یہ بھی ہمیں بتائیں گے اس ویڈیو میں مفتی طارق مسعود صاحب۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو۔ دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، جو میرے سبسکرائبر ہیں ان کا دل سے شکریہ۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب، لیٹس پلے۔ مسلمان عورت کا غیر مسلم مرد سے شادی کرنا۔ حنا صاحبہ ممبئی سے، اگر مسلم گھرانے کی لڑکی غیر مسلم کے ساتھ شادی کر لیتی ہے تو کیا اس کے ماں باپ یا رشتہ دار اس سے رشتہ رکھ سکتے ہیں اور اس کی کوئی مالی مدد کر سکتے ہیں، یا خدا نخواستہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ شادی ہوگی نہیں۔ مسلمان عورت جب غیر مسلم مرد سے شادی کرتی ہے تو نکاح شریعت میں کالعدم ہے، تو یہ زنا ہے، تو اس کے سارے حکام زنا والے ہی ہوں گے۔ تو اس لیے ان کے والدین کو چاہیے کہ اس کو محبت سے سمجھائیں، قانونی حربہ بھی استعمال کریں، پھر بھی باز نہیں آتی تو اس سے ہر قسم کا تعلق ختم کر دیں، جنازے میں شرکت اور اس کی زندگی میں اس کے ساتھ میل جول بالکل یہ بائیکاٹ کر دیں، کیونکہ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ مسلمان عورت کا غیر مسلم سے نکاح شریعت میں کالعدم ہے، بلکہ ایک لحاظ سے یہ اسلام کا مذاق اڑانے کے بھی مترادف ہے کہ جس چیز کو اسلام نے زنا قرار دیا ہے آپ اس کو نکاح سمجھ کے باقاعدہ اس کو ایز اے نکاح ایکسیپٹ کر رہے ہیں، تو اس میں تو ایمان کا بھی خطرہ ہے، تو اس لیے اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے ایسی عورت کا۔ عیسائی عورت سے شادی کا حکم۔ عیسائی لڑکی سے شادی کرنا کیسا ہے؟ کیا اسے پہلے مسلمان کرنا ضروری ہوگا یا نہیں؟ ساجد صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں۔ اگر کوئی عیسائی لڑکی واقعی عیسائی ہے، یعنی بائبل کو اللہ کی کتاب مانتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتی ہے، اور مذہبی ہے، یعنی مذہب سے مطلب لبرل، ایسی ملحد نہیں ہے کہ جیسے آج کل بہت سے عیسائی ایسے ہیں جو عیسائی مذہب کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ صرف نام کے عیسائی ہیں، وہ کہتے ہیں وہ کرسچینٹی پہ کو برا بلا کہتے ہیں، تو وہ ملحد ہیں۔ جیسے مسلمانوں میں بعض ایسے ہو گئے ہیں کہ نام کے مسلمان ہیں مگر وہ اصل میں لبرلزم کی انتہا کو پہنچنے کے بعد پھر وہ دین یہ بالکل ہی الحاد کی طرف چلے جاتے ہیں، کیمینسٹ بن جاتے ہیں اور ایتھیسٹ بن جاتے ہیں۔ تو اگر ایسا عیسائی ہے جو ایتھیسٹ ہے تو پھر تو اس سے نکاح، یعنی ایسی عورت ہے تو اس سے نکاح نہیں ہوگا۔ لیکن اگر واقعی ایسی عورت ہے جو کرسچینٹی کو فالو کرتی ہے، عقیدے کی حد تک بے شک کرتی ہو، اور اس میں دو چیزیں، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا پیغمبر مانتی ہو اور انجیل کو اللہ کی کتاب مانتی ہو، اور موسیٰ علیہ السلام اور باقی پیغمبروں پر ایمان رکھتی ہو، تو پھر اس عورت سے نکاح جائز، یعنی نکاح ہو جائے گا۔ رہا یہ مسئلہ کہ ایسی عورت سے نکاح ہو تو جائے گا لیکن جائز بھی ہے یا نہیں ہے، تو جائز اس صورت میں ہے کہ آپ کو یہ اطمینان ہو کہ عیسائی خاتون سے نکاح کے بعد بچے عیسائی نہیں بنیں گے، آپ کا ہولڈ رہے گا۔ وہ چرچ جائے گی تو آپ مسجد جائیں گے، ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو چرچ گھسیٹ کے لے جائے یا آپ کے بچوں کو چرچ لے جائے، کیونکہ یہاں اسلام میں قانون ہے کہ بچے باپ کے تابع ہوں گے اور جو دین بہتر ہے اس کے تابع ہوں گے، تو بچے بہرحال مسلمان پیدا ہوں گے۔ تو یہ مسلم کنٹری میں تو اس پہ کسی حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے، غیر مسلم کنٹریز میں وہاں چونکہ حکومت کے لا ایسے ہیں کہ وہ عورت ہی کو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں، تو اس میں اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ بچے جب پیدا ہوں گے تو وہ کرسچینٹی کی طرف جا سکتے ہیں اور وہ چرچ جائیں گے، اور آپ کو یہ بھی خطرہ ہوگا کہ آپ بھی اپنے ایمان سے دور نہ ہو جائیں، یا آپ کے بچے تو کم از کم غیر مسلم بن جائیں گے۔ تو اگر ایسا خطرہ ہے تو پھر نکاح ہو جائے گا، مگر یہ نکاح جائز نہیں ہے، اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا، گناہ ہوگا کہ آپ اپنی اولاد کا مستقبل کیوں تباہ کر رہے ہیں۔ تو اگر کسی نے کرسچن لڑکی سے شادی کرنی ہے تو اس سے یہ پہلے سے ایگریمنٹ ریٹن میں لکھوایا جائے کہ میرے بچے مسلمان ہوں گے، وہ چرچ نہیں جائیں گے، وہ مسجد جائیں گے، آپ کا دین آپ کے لیے اور میرا دین میرے لیے، تو میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا کہ آپ مسلمان ہو جائیں، لیکن آپ بھی کوئی ایسا کام نہیں کریں گی کہ میری اولاد بگڑ جائے۔ اس طرح کے ایگریمنٹ کر لینے چاہیے اور آپ کو پھر اطمینان بھی ہوگا، ان ایگریمنٹ پر عمل بھی ہوگا، تو ان شرطوں کے ساتھ اس کی گنجائش ہے۔ لیکن میں پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ عیسائی خاتون یا یہودی لڑکی سے وہ شخص شادی کرے جس کا 2-3 شادیوں کا ارادہ ہو، کیونکہ اگر مسلمان اس طرح سے عیسائی یا یہودی لڑکی سے شادی کریں گے تو مسلمان لڑکیوں سے کون شادی کرے گا پھر، کیونکہ ان کے پاس پہلے ہی مرد کم ہے شادی کرنے کے لیے، رشتے ہو نہیں رہے۔ تو آپ جا کے یورپ میں ادھر گوری لڑکیوں سے شادیاں کرنا شروع کر دیں گے، گوروں کی لڑکیوں سے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ مسلمان ملکوں میں لڑکیاں پہلے ہی بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہونی، کیونکہ مسلمان لڑکی کی شادی تو غیر مسلم سے نہیں کی جا سکتی۔ تو اس لیے یہ وہ شخص یہ کام کرے جو 2-3 شادیوں کا ارادہ کرتا ہے۔ چلو یہ ایک مسلمان عورت ہو گئی تو چلو ایک انگریز ہو گئی یا کوئی عیسائی ہو گئی۔ طلاق کے بعد زیور اور بری کے کپڑوں کا حکم۔
میرے بیٹے کی 10 ماہ پہلے شادی ہوئی تھی مگر پھر بیوی کے مطالبے پر اس نے بیوی کو طلاق دے دی۔ نکاح کے موقع پر لڑکی والوں نے شرط میں یہ لکھوایا تھا کہ دونوں طرف کا زیور لڑکی کا ہے، لیکن اس کی کوئی مقدار نہیں لکھوائی تھی کہ 1 سیٹ ہے، 2 سیٹ ہیں یا کیا ہے۔ تو اب کیا شادی کا زیور یا بری میں جو کپڑے چڑھائے جاتے ہیں وہ لڑکے کے ہوں گے یا لڑکی کے؟ کیا ہمیں اسے وہ کپڑے اور زیور واپس کرنے ہوں گے؟ بھائی جو لڑکی کو زیور ملا تھا اس کے والدین کی طرف سے وہ لڑکی ہی کا ہے، اور جو بہو کو لڑکے والوں نے پہنایا تھا بطور مہر کے نہیں ویسے ہی پہنایا تھا تو وہ لڑکے والوں کا سمجھا جائے گا، جب تک کہ واضح دلیل سے گواہوں سے ثابت نہ ہو جائے کہ انہوں نے بہو کی ملکیت میں دے دیا تھا۔ اگر ملکیت میں نہیں دیا تھا ویسے ہی دیا تھا تو وہ ویسے ہی سمجھا جائے گا۔ تو لڑکی کو لڑکی والوں کی طرف سے جو ملا وہ لڑکی کا ہے، لڑکے کو لڑکے والوں کی طرف سے جو ملا یا لڑکی والوں کی طرف سے جو ملا وہ لڑکے کا ہے، اور لڑکے والوں نے جو لڑکی کو جو زیور وغیرہ پہنایا وہ بھی لڑکے ہی کا سمجھا جائے گا جب تک کہ واضح دلیل نہ ہو۔ اور بری بری جو ہے نا یہ تو گفٹ آتے ہیں لڑکی والوں کی طرف سے شوہر کے لیے یا بہنوئی یا داماد کے لیے، تو وہ اس کی ملکیت میں دے دیے جاتے ہیں، ان کو ہینڈ اوور کر دیا جاتا ہے، تو وہ ہدیہ ہے، وہ اس کو مل گیا تو اس کا ہو گیا وہ، تو اب اس کو واپس نہیں لے سکتے۔ تو جہیز واپس کرنا پڑے گا، مہر دینا پڑے گا، اور جو زیور لڑکی اپنے گھر سے لے کر آئی تھی وہ زیور اس کو واپس کرنا پڑے گا، باقی ساری چیزیں آپ رکھ سکتے ہیں۔ تو دوستوں مفتی طارق مسعود صاحب نے بتا دیا کہ ہندو لڑکی سے آپ شادی نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ مسلمان نہیں ہو جاتی۔ اگر آپ شادی کریں گے تو وہ زنا ہوگا، وہ شادی نہیں ہوگی۔ آپ کو پہلے اس کو مسلمان کرنا پڑے گا، پھر آپ اس کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں۔ رہی بات عیسائی لڑکی، تو عیسائی لڑکی کے ساتھ آپ شادی کر سکتے ہیں، لیکن اس کی بھی شرطیں ہیں۔ یقین ہو کہ لڑکی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتی ہے، اور قرآن جو کتاب ہے انجیل کتاب وہ اللہ کی کتاب مانتی ہے، اللہ کو اور اللہ کی کتاب کو مانتی ہو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس پر ایمان لاتی ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتی ہو، اس طرح جس طرح مفتی طارق مسعود صاحب نے بتایا، تو تب آپ اس سے شادی کر سکتے ہیں۔ اور اس میں بھی ایک شرط اور ہے، جائز تب ہوگی جب جو آپ کی اولاد ہوگی وہ آپ مسلمان اس کو کریں، یعنی کہ اس کو مسجد لے کے جائیں، بچے ہیں تو اس کو آپ چرچ پر نہ بھیجیں، جو بچوں کی ماں ہے وہ چرچ پر نہ لے کے جائے، عیسائی نہ بنائے، مسلمان ہوں، جتنے بھی بچے ہوں سارے کے سارے مسلمان ہوں، پھر آپ اس سے شادی کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ لیکن اگر عیسائی ہی رہیں گے، عیسائی کرے گی عورت تو یہ جائز نہیں ہے، یہ آپ پہلے طے کر لیں، ٹھیک ہے؟ شادی کریں گے تو آپ کی جو وائف ہے مسلمان ہو جائے، ٹھیک ہے، عیسائی لڑکی، لیکن نہیں ہوتی تو کوئی بات نہیں، لیکن جو اس کے بچے ہوں گے وہ آپ نے جو مسلمان کرنے ہیں مسلمان ہی ہوں گے، اس کے اوپر باپ کا حق ہوگا، باپ کی ملکیت، یعنی کہ باپ کی ہی سنی جائے گی۔ یہ مفتی طارق مسعود صاحب کہہ رہے ہیں کہ مسلم کنٹری میں تو ٹھیک ہے، لیکن جو باہر کی کنٹری ہے غیر مسلم ہے وہاں پر زیادہ تر غیر مسلم یعنی عورتوں کو ہی سپورٹ کرتے ہیں، تو ادھر یہ طریقہ جائز مناسب نہیں ہے۔ اگر وہاں پر بھی آپ ایسا کر لیں، جو اولاد ہوگی وہ مسلمان ہوگی تب ٹھیک ہے۔ یہ نہ ہو کہ جب آپ شادی کریں آپ بھی چرچ کی طرف جائیں، نہیں۔ اگر ایسا آپ کو شبہ ہو تو آپ شادی نہیں کر سکتے، آپ کے لیے جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے ویورز؟ تو آپ کے لیے تب جائز ہے جب اولاد ہوگی وہ مسلمان ہو۔ تو دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو کی صحیح سمجھ آ گئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جو میرے سبسکرائبر ہیں ان کا دل سے شکریہ۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔